اچھا چوئی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب بیسیکلی تو میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی پوسٹ گریجویشن میری پولیٹیکل سائنس میں ہے. اور بچپن میں میرا شوق بھی تھا کہ شاید میں پالیٹکس میں آؤں. اچھا. اور اس کے لیے میں نے لا گریجویشن بھی کی تھی. والد صاحب بھی لوکل پالیٹکس میں تھے، یونین جی کونسل کے چیئرمین تھے، ضلع کونسل کے وائس چیئرمین رہے. تو اس کا بھی مجھے شوق تو تقریباً تھا انہیرٹ کیا تھا. بالکل. لیکن جب ادھر ہم لاہور میں آئے تو سر ہم گاؤں سے آئے تھے، جی گجرات سے ہی جی جی گریجویشن کی تھی. تو ادھر کچھ لوگوں نے ہمیں تانا دیا کہ یہ یار پینڈو انہوں نے کیا سی ایس ایس کرنا ہے. اچھا. تو ہم نے کہا اچھا چلیں یہ ہاں بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں. تو وہ اللہ نے مہربانی کی اس میں تو آ گئے. آپ سول سروس کی طرف آ گئے. تو سول سروس میں آ گئے تو پھر پالیٹکس سے کٹ گئے. ہاں کٹ گئے. تو چوئی اور صاحب ایک آپ سے ایک کالم میں نے لکھا تھا تو ناظرین کے لیے وہ ذرا آپ کی زبانی میں سننا چاہ رہا ہوں کہ جنرل مشرف صاحب سے آپ کی کیا بات ہوئی؟ آپ نے بڑا دلچسپ قصہ چھیڑ دیا ہے. جی قصہ یوں تھا کہ جنرل مشرف نے جب ٹیک اوور کیا نومبر میں یا اکتوبر میں جی شاید کیا تھا، جی اکتوبر. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو مارشل ایڈمنسٹریٹر کی بجائے چیف ایگزیکٹو جی اناؤنس کیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں چاروں صوبوں میں سینئر بیوروکریسی سے ڈائلاگ کروں گا. تو وہ لاہور تشریف لائے. گورنر ہاؤس میں 19 اینڈ ابو گریڈ کے آفسر سے انہوں نے ڈائلاگ کیا. جی اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ لوگ بالکل گھبرائیں نہ، آپ کام کریں، اپنی ڈیوٹی کریں، اور جو لوگ اپنی ڈیوٹی کریں گے آنیسٹلی اور سنسیئرلی ان کو اس کا معاوضہ دیا جائے. ٹھیک. تو ہم سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں. تو آرمی میں ایک شاید آپ کو اندازہ ہو ایک رواج ہے، سینئر آرمی افسر جب بھی کہیں بات کرتے ہیں تو اس کے بعد ہوتا ہے اینی کوشچن. ہاں اچھا. تو وہ انہوں نے بھی کانشیسلی اور انکانشیسلی اس کے بعد کہا کیا دیا اینی اینی کوشچن. کوسچن. تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں نے کہا بری بات ہے، کوئی بھی کھڑا نہیں ہو رہا. تو میں نے کہا کہ کوشچن تو نہیں ہے لیکن ایک شکایت ہے. اچھا. انہوں نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا کہ یہ صوبہ پنجاب ہے، یہاں پہ 30 کے قریب سیکرٹریز کی پوسٹ ہیں، اور اس وقت ایک بھی پنجاب گورنمنٹ کا آفسر سیکرٹری نہیں، ایک بھی پنجاب گورنمنٹ کا آفیسر جی سیکرٹری نہیں. ٹھیک ہے. پورے کے پورے 30 اسلام آباد سے لا کے امپوز کر دیے گئے. اچھا. اور ہماری پروموشنز بھی یہ نہیں کرتے. وقت کم ہے اس لیے میں آپ کو زیادہ مثالیں تو نہیں دے سکتا. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ میرا گریڈ 21 کی پروموشن کی نوٹیفیکیشن کا ساتھ پچھلے 8 مہینوں سے ہیلڈ اپ ہے. اچھا. تو یہ جو پروونشل سروسز کے ساتھ اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ ہے، اس پر اگر آپ کوئی غور فرمائیں تو بہت سارے مسائل اور بھی حل ہو جائیں. تو انہوں نے چیف سیکرٹری کی طرف دیکھا، پہلے تو گورنر صاحب کی طرف دیکھا، جی ظاہر وہ جواب ہاں کیا دیتے، چیف سیکرٹری کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی منہ نیچے کر لیا. تو کہ جو آپ نے کہا ویسا ہی ہو رہا تھا. وہ خاموشی رہے. اچھا. تو انہوں نے کہا، مشرف صاحب نے کہا کہ میں اس کی انکوائری کرواؤں گا. اچھا. ڈو یو ایگری، ڈو یو ایکسیپٹ؟ میں نے کہا یس. ہوں. تو
باہر نکلے تو میرے کولیگ سینئر جونیئر انہوں نے کہا یار یہ تم نے کیا کیا ہے, اچھا. نوٹیفیکیشن تو ہو ہی جانی تھی ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد, تو اب تو سروس کا رسک ہے, ہاں. وہ ڈسمس بھی کر سکتے ہیں. اچھا. تو میں نے کہا یار اللہ مالک ہے, ہاں. ڈسمس ہو جائیں گے تو پھر کون سی کیا بات آ جائے گی, اور ہم نے کون سا اسٹامپ لکھوایا ہوا ہے, ہاں. تو دیکھا جائے. تو بہرحال میں یہ کریڈٹ دوں گا مشرف کو اور آرمی ایڈمنسٹریشن کو کہ انہوں نے اس کی باقاعدہ تھارو انکوائری کر کہ یہ کویشچن کیوں ریز ہوا. اچھا. جہاں تک مجھے علم ہے, اللہ بہتر جانتا ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے, لیکن مجھے یہی بتایا گیا کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جواب یہ دیا گیا کہ یہ پولیٹیکلی اسپانسرڈ کویشچن تھا, اچھا. کیونکہ اس کے فیملی کے بہت سارے رشتے دار پالیٹکس میں ہیں, تو اس کی بھی انہوں نے انکوائری کروائی. دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک بریگیڈیئر صاحب آئے جو مشرف صاحب کے جی. پرسنل سٹاف میں تھے. انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی اس حساب سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا آ جائے. یہ بھی انہوں نے بات کی. تو میں نے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب, عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم میں لگے ہوتے ہیں وہ چیف منسٹر کے بہت قریب ہوتے ہیں, خاص لوگ ہوتے ہیں, جی. لیکن ایسا نہیں ہوتا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. یہ سزا ہوتی ہے. چیف منسٹر صاحب جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو یہاں لگایا جائے. تو اگر میں پولیٹیکلی اتنا اسٹرانگ ہوتا تو میں کھوڑے لائن کیوں لگا ہوتا, اور میری پروموشن پچھلے 8 مہینے سے کیوں ہیلڈ اپ ہوتی. جی. اس نے کہا سر ٹھیک ہے, مزید ضرورت نہیں. یعنی میں یہ واقعہ ہے شاید 21-22 دسمبر کا, اور 28 دسمبر کو بریگیڈیئر صاحب نے مجھے فون کیا رات کو لیٹ کہ سر مبارک ہو, آپ کی نوٹیفیکیشن ہو گئی ہے. اچھا. آپ کو مل گئی ہے. ہوں. میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں ملی. اچھا مجھے تو مل گئی. اچھا. تو بہرحال انہوں نے کہا جی کہ وہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں آپ سے ملا بھی تھا, آپ کی انکوائری بھی ہم نے کی تھی. تو چیف صاحب کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کی مزید ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے کہا یہ تو بڑا میں امپریس ہوا اس بات سے, واقعی بہت ہی کمال کی بات ہے. تو وہ نوٹیفیکیشن ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے مجھے سروسز ٹریبونل میں جی. نئی 21 کی پوسٹ کریٹ کر کے. وہاں میری پوسٹنگ. ویری گڈ. نہیں ویری گڈ نہیں. اچھا, ابھی کام چلے گا. مقصد یہ تھا کہ وہاں تو نہ جگہ ہے, اچھا. نہ سٹاف ہے, نہ گاڑی ہے. اچھا. نئی پوسٹ ہم کریٹ کر رہے ہیں. ہاں, 3-4 مہینے تو دھکے کھائے گا. مطلب کہ 21 کی پوسٹ تو ہے لیکن ابھی نہیں وہ پوسٹ نیا وہاں نیا تھی کام نہیں, تھی نہیں, وہ کریٹ کی. ہاں نہ کمرہ جی. تھا, نہ سٹاف تھا, بالکل ٹھیک. کچھ بھی نہیں تھا. تو مطلب یہ تھا کہ یہ ریفیوز کرے گا, پھر ہوگی, پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو ہے ہی مسف مانگا. ہاں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے بہت مہربان تھے جسٹس اعجاز نثار, فارمر چیف جسٹس, جی. جی. تب وہ سپریم کورٹ میں. تو ان کا مجھے فون. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ میں سمجھتا ہوں یہ مسچیف ہے, لیکن تم نے اس کا ان کو یہ موقع نہیں دینا. ٹھیک. یو پلیز ٹیک اوور ٹمارو. ویری گڈ. دیکھا جائے. تو میں نے ٹیک اوور کر لیا. وہ بریگیڈیئر بہت اچھا آدمی تھا. جی. اس نے ایک ہفتے کے بعد کہا کہ سر اب تو آپ کی پوسٹنگ بھی ہو گئی, آپ مطمئن ہو گئے, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا وہ تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کو میجر جنرل پروموٹ کیا جائے اور آپ کو بٹھا دیا جائے کرنل کی جگہ پہ, تو آپ کیا محسوس کریں؟ بالکل ٹھیک. اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مجھے ایک نئی پوسٹ کریٹ کر کے وہاں لگا دیا ہے, اور میرا جو ڈپٹی سیکرٹری تھا اس سے 15-20 سال جونیئر, جی. وہ 2 دن پہلے 20 میں پروموٹ ہوا, اس کو بھی وہاں لگایا. تو میں اپ گریڈ ہوا ہوں یا ڈاؤن گریڈ ہوا؟ بالکل ٹھیک. اس نے کہا آپ گورنر صاحب سے ملے. میں نے کہا گورنر صاحب تو مجھے بلاتے ہی, کیونکہ ایز پروٹوکول 21 میں جب آپ پوسٹ ہوتے ہیں تو آپ کال کرتے ہیں گورنر صاحب کو.
میں نے ریکویسٹ بھیجی ہوئی، وہ نہیں بلا. اس نے کہا وہ آپ کو اسی ہفتے بلائیں گے. ٹھیک. تو خیر وہ مجھے کال آ گئی، میں وہاں چلا گیا. گورنر صاحب مجھے بتایا گیا کہ بہت ناراض ہے کہ تم نے شکایت بھی لگا دی ہماری. اور پھر ایک دلچسپ واقعہ ہوا کہ ہمارے دوست تھے اقبال جاوید کارٹونسٹ، جی بالکل. انہوں نے ایک کارٹون لگا دیا اچھا. اور بہت بڑا اخبار ہے جنگ. جی. وہ سروسز ٹرائبیونل کے سامنے رکشہ رکتا ہے، اس میں ایک آدمی باہر نکلتا ہے، اس کے بریف کیس پہ لکھا ہوا ہے چودھری اختر حسین گریڈ 21. نیچے اس نے کیپشن لگائی کہ گریڈ 21 تو دیا، نہ دفتر نہ سٹاف نہ گاڑی. ٹھیک ہے. تو وہ جب میں وہاں گیا تو گورنر صاحب نے کہا کہ دیکھو میں بڑا فرینک آدمی ہوں اور میں جو بھی بات کروں گا فرینکلی کروں گا، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ناراض ہوں. مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے یونین بنائی ہوئی ہے اور یونین ایکٹیویٹیز ہیں تمہاری، اور پھر تم نے میرے خلاف شکایت لگا دی، پہلے میرے ساتھ بات کرتے. میں نے کہا سر اگر آپ پسند کرتے ہیں انڈیپینڈنس اور تو مجھے بھی اجازت ہونی چاہیے کہ میں بھی فریلی بات کر سکوں. کہنے لگے. تو میں نے کہا میں کسی رکشا یونین کا صدر نہیں ہوں، ٹھیک. میں تو پنجاب آفسرز ایسوسی ایشن کا صدر ہوں اور الیکٹڈ صدر ہوں، اور میری کوئی ایسی ایکٹیویٹی یا حرکت یا مطالبہ نہیں ہے جو بلا جواز ہو، خلاف قانون ہو، یا کسی چیف سیکرٹری کو میرے اس عہدے کی وجہ سے کبھی کوئی شکایت رہی. بالکل ٹھیک. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہاں انہوں نے وہ جیب سے اچھا نکالا کارٹون جو کارٹون چھپا ہوا نکالا، تھا. یہ تم نے لگوایا. اچھا. میں نے کہا یہ میں نے نہیں لگوایا، مجھے تو اس کا پتہ نہیں. اقبال جاوید مجھے ملنے کے لیے ضرور آیا تھا، تو اس نے پوچھا تھا تمہارا دفتر کدھر ہے، تو میں نے کہا میرا تو کوئی دفتر نہیں. اچھا. تو اس نے جا کے یہ لگا دیا. خیر تھوڑی سی بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اوکے. I said I'm a very free and frank person. میں نے کہا یس سر. تو اوکے آئی ایم سیٹسفائی. اب بتاؤ تمہیں کہاں لگا. صحیح. اور زمانے میں مارشل لا تھا اور پوسٹنگ ٹرانسفر سینئر آفیسرز کی سارا ان کے پاس تھا، وہ کور ہیڈ کوارٹر سے کلیئر ہوتی تھی. تو بہرحال میں نے کہا جی نہیں میری کوئی چوائس نہیں ہے، مجھے صرف آپ وہاں لگا دیں جہاں مجھے پورے الاؤنسز مل جائیں اور میری آنر انڈیکیٹ ہو جائے. دیٹس میرا کوئی چوائس نہیں. کہنے لگے کہ ڈڈ وی میٹ ارلیئر. ٹھیک. تو میں نے کہا نہیں. اچھا وہ مجھے بتایا بھی تھا گورنر سیکریٹریٹ میں کام کرنے والے لوگوں میں کہ یہ بات وہ ضرور پوچھتے ہیں، اچھا. جس کا بھی انٹرویو کرتے ہیں یہ ضرور پوچھتے ہیں. اچھا. کہنے لگے یار میں 3 سال وائس چانسلر رہا ہوں، ہوں. آپ کو کبھی یونیورسٹی میں کوئی کام نہیں پڑا، مجھ سے کبھی ملاقات نہیں. مجھے تو یاد پڑتا ہے ہوئی تھی کہیں نہ کہیں. اچھا. وہ مجھے یاد آیا کہ ایک سیمینار ہوا تھا وہاں جی. میں گیا تھا یونیورسٹی. تو میں نے کہا ہاں سر وہ ایک سیمینار تھا انوائرمنٹ پروٹیکشن کے سلسلے میں، تو میں تب سیکرٹری انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ تھا. تو اس سیمینار میں گیا تو میں نے بات بھی کی. ہاں مجھے یاد آ. Oh, you made an excellent speech. Okay, I'm satisfied. Thank you very much. اور یہ بالکل خلاف توقع تھی ساری. اچھا. جب وہ میں سوال کر کے پریز مشرف سے باہر نکلا تھا تب بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے ہاں کہ جی اب تمہیں سیک کر دیا جائے. بالکل. تو جب گورنر صاحب نے جب میں بلایا گورنر کو ملنے جا رہا تھا ہاں. تب بھی مجھے ملٹری سیکرٹری سمیت ہوں. یہ پیغام دیا گیا کہ ہی از ویری انہیپی وتھ یو، اچھا. پلیز احتیاط سے کھانا.
اور surprisingly after 3 days I was appointed as secretary livestock and dairy development. بالکل صحیح. اب اس میں لوگ بہت پریشان تھے. اب چیف سیکرٹری صاحب نے کہا کہ چارج لینے سے پہلے مجھے ملو. میں گیا. کہنے لگے یہ کیسی ہوئی تمہاری بات؟ نہ ہم نے پروپوزل بھیجی ہے، نہ کور کمانڈر نے کلیئر کیا ہے، گورنر ہاؤس سے آرڈر آ گیا. اچھا. تو کیا اپروچ ہے تمہاری؟ ان کے ساتھ میری تھوڑی سی ہاں. فرینکنس بھی تھی. اچھا. میں نے کہا نہیں کوئی فرینکنس نہیں، میرا انٹرویو ہوا تھا ان کے ہاں ساتھ، ہاں. اور اس انٹرویو کے بیسس سے ہی گاٹ سیٹسفائی. تو اس طرح سے وہ مرحلہ بھی طے ہو گیا، ہماری عزت بھی اور زیادہ جی بحال ہو گئی. جی جی. اور باقی آپ نے بھی میرے ساتھ کام کیا ہاں ہے، آپ کو پتہ ہی ہے جی ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کے ساتھ لوگوں کا کیا ریئیکشن یا جی جی. رویہ یا میرا کیا ہوتا تھا. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات سے نوازا کہ اگر میں کسی کے کام آ سکوں، کسی کے لیے بہتری کر سکوں تو وہ ضرور کرنی چاہیے. اور حتی الوسع کسی کے ساتھ زیادتی تو کسی قیمت پہ نہیں. بالکل صحیح. تو اس پہ بزرگوں کی دعائیں بھی تھیں، آپ جیسے دوستوں کی جی دعائیں بھی تھیں. تو بڑا اچھا وقت گزرا، بڑی عزت سے وقت گزرا. بلکہ میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کبھی 4 سال یا 5 سال کے بعد کبھی کوئی سیکریٹریٹ یا کبھی ادھر ادھر گئے تو مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوتی تھی جی. کہ سر آپ نے کہاں جانا ہے، آئے میں چھوڑ جاتا ہوں. تو مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا یہ کون. اور میں جب اسٹاف کالج گیا، جی ہوتا ہے نا 21 ہاں کے جی لیے بالکل. اسٹاف کالج جانا پڑتا ہے. تو وہاں وہ پہلے دن تعارف میں ایک بات پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی اپنا ایسی بات بتائیں جو آپ کے لیے باعث فخر ہو. تو میں نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ میں فائنینس ڈپارٹمنٹ میں ایڈیشنل سیکرٹری ہوتا تھا، اور میرے کمرے کے بعد سٹنگ روم کے بعد چھوٹی سی کھڑکی تھی، اور اس کے بعد وہ کنٹین ہوتی تھی، وہاں جی لوگ اکثر کھڑے رہتے باتیں کرتے تھے. تو ایک دن میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی کسی سے پوچھ رہا تھا کہ یار یہ جو ایڈیشنل سیکرٹری صاحب ہیں ان کے پاس میری فائل ہے تو کوئی مجھے سفارشی بتاؤ. تو اس نے کہا سفارش کی کوئی ضرورت نہیں، اچھا. تم جاؤ، چلے جاؤ، ملاقات کرو، اگر تمہارا کام ہونے والا ہوگا تو ہو جائے گا، ہو جائے گا. نہ ہونے والا ہوگا تو گورنر کی سفارش بھی کام. بالکل ٹھیک. میں نے کہا میرا دیٹ از مائی پرائڈ آف پرفارمنس. واہ بہت اچھے. تو چوہے صاحب اس وقت جو ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو خاص طور پر جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے کوئی پیغام دیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب ینگ جنریشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت مشکل ہے. اچھا. مشکل میں کیوں ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا نظام معقول نہیں. ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ وہ روایات دم توڑ رہی ہیں جس سے معاشرتی اقدار کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. اور تعلیم و تربیت اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بالکل اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. آپ بچوں کو تعلیم کس لیے دیتے ہیں؟ ان کے اقدار ٹھیک ہو، ان کا اخلاق ٹھیک ہو. اور آپ کا جو یہ سسٹم ہے کیا کہتے ہیں اس کو، بے شمار چینلز کھل گئے ہیں، جی. پرائیویٹ چینلز کھلے ہوئے ہیں، رات دن موبائل کی برباد موبائل ہے. جو ہے وہ ہاتھوں میں پکڑے تو ہوئے ہیں. اس میں آپ کیا بتا رہے ہیں خاص طور پہ بچوں کو، ینگسٹرز کو، کہ آپ بدتمیزی کریں، آپ
محنت نہ کریں, آپ عزت اور احترام کی جگہ پہ مطالبات پیش کریں, جی تو اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے. اس کی ہمیں سخت ضرورت ہے. تعلیمی نظام میں, مدرسوں میں بھی اب یہ جی حالت آ گئی ہے کہ بڑے بڑے مولانا حضرات تھریٹ دیتے ہیں کہ اگر میری یہ بات نہ مانی گئی تو میں ہاں جلوس لے آؤں گا. ہاں بالکل ایسے ہی. تو اس سے مجھے لگتا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک دن بینک میں گیا تو وہاں ایک ینگسٹر تھا, تو اسے میں نے چیک دیا تو اس نے کہا کہ وہ بینک کی ایک چٹ ملتی ہے جب جی وہاں جی بینکر جی ہوتے ہیں, ہاں ہاں وہ کارڈ نکال کے لائے. تو میں نے کہا ذرا اوپر دیکھو. میں نے کہا تمہارے والد کی عمر سے تو میں بڑا ہی ہوں گا, ہوں تمہارا والد اس طرح انٹر ہوتا تو یہی کہتے. ہوں تو ساتھ والوں نے اسے کہا کہ یار یہ, میں نے کہا یار کوئی بزرگوں کا احترام, کوئی بالکل کیا صحیح. ہو گیا آپ لوگوں کو, ہاں ہاں کسی نے آپ کو نہیں بتایا. ہوں تو بہرحال یہ یعنی اس قدر ہمارے ہاں یہ جی پرابلم, یعنی بات ذرا لمبی ہو گئی. آپ معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں, آپ کینیڈا جائیں, آپ امریکہ جائیں, آپ انگلینڈ جائیں, جی اور اتفاق سے مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے. وہاں جب بھی میں کسی بینک میں گیا, ایک تو وہاں سینئرز کی لائن ہی الگ الگ سے. ہوتی, جی اور سینئرز میں بھی اگر 2 سے زیادہ لوگ کھڑے ہیں اس ونڈو میں, تو تیسری ونڈو والا اپنی ونڈو بند کر دے گا, تو اس جی کہے گا سر آپ ٹھیک یہاں. ہے بالکل صحیح. ہمارے اپنے ملک میں ہمارے ہاں بچے کہتے ہیں جی آپ وہاں سے پہلے جا کے ٹکٹ لیجیے. بالکل صحیح. یعنی یہ چیزیں جو ہیں, جو رویے ہیں, ان کو ہمارے بچوں کو بدلنا پڑے گا اور ہمارے بدلنا بچوں چاہیے. کو نہیں, ہمیں بدلنا پڑے گا. بالکل بچوں کا ٹھیک ہے کوئی قصور. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہمارا وزیر اعظم یا ہمارا وزیر اعلیٰ یا کالج کا پرنسپل یہ کہے گا کہ لے کے رہیں گے, ہاں تو پھر مشکل ہو بچے جائے کیا گی. کریں. ہاں بالکل صحیح. اوپر سے یہ باتیں ہوتی, مطلب ہے کہ ان کو اپنا مزاج بدل, جی جی بالکل ٹھیک ہے. ان کو کہنا ہے کہ ہم نظام کے مطابق چلیں گے, اس میں جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہم دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بڑا خرابی ہو گئی ہے اور سیاسی ماحول بہت بگڑ گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. روزی چوہی صاحب بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, چودھری اختر حسین صاحب کے رہائش گاہ پہ ہم موجود ہیں. تو جب میں یہاں آیا تو کافی عرصے بعد میں یہاں آیا ہوں, تقریباً 15 برس سے زیادہ. تو وہ علاقہ بھی سارا میں بھول گیا, لیکن مجھے ایک چیز یاد تھی کہ ان کی رہائش گاہ کے سامنے کمرشل ایکٹیویٹی جو ہے وہ کمرشل پلازاز موجود ہے. تو آتے ہی مجھے جو چائے پیش کی گئی, تو وہ ہم اپنی بھابھی کا, ان کے تو شکر گزار ہیں ہی, لیکن صابر نے جناب کمال کیا ہے. صابر نے بڑی اچھی سے ہمیں چائے پلائی ہے. تو صابر, آپ جو سر ہیں یا میڈم ہیں, ان کا خیال اچھا رکھ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ اچھا رکھ رہے ہیں. اچھا, باجی بھی بہت اچھی ہیں, کوئی صاحب بھی بہت کمپلین تو اچھے. نہیں نہیں سر, ان کی طرف سے؟ نہیں سر کوئی کمپلین. اچھا, ہاں جی, تو کھانا شانا بھی بنا لیتے ہیں؟ بس نارمل. نارمل. جی تو مطلب ہے کہ چائے یا ان کے ساتھ کوئی شامی, کوئی پیٹیز, یہ چیزیں آپ بھی ہاں بنا لیتے ہیں؟ بنا لیتے اچھا جی بیسیکلی ڈرائیور. اچھا, تو آپ بنیادی طور پر ڈرائیور ہیں, جی سر. تو دونوں کام ہو جاتے ہیں, ہاں گھر میں ڈرائیوری بھی اور گھر ساتھ جی وہ کر چائے لیتے. پانی کا بھی جی سر. بندوبست. آپ کا بہت شکریہ بھائی. سر موسٹ ویلکم. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ گھر یا انسان یہ چھوٹے بڑے نہیں ہوتے. یہ ہماری ذہنی اختراع ہے کہ کوئی چھوٹا گھر ہے, کوئی بڑا گھر ہے, کوئی چھوٹا بندہ ہے, کوئی بڑا بندہ ہے. اگر صابر اچھی چائے بنا سکتا ہے, صابر اچھی کوکنگ کر سکتا ہے, اچھی ڈرائیونگ کر سکتا ہے, تو یہ بھی ایک بڑا آدمی ہے. اسی کے ساتھ ہی سارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلی دفعہ کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے پھر پیش ہوں گے. اللہ حافظ.